بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں، دوستو، آج کی 16ویں رکعت میں یہ آیتیں پڑھی گئیں جس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، جب عرب کے دور جاہلیت میں عرب کے کفار کو جب یہ خوشخبری دی جاتی کہ ان کے گھر لڑکی ہوئی تو ظل وجہہ مسودا، ان کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا، وہو کظیم، اور وہ غصے کے مارے غصے کے گھونٹ پیے ہوئے پھرتے تھے. یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، وہ اپنے چہرے کو چھپائے چھپائے پھرتے تھے گویا ان کو کوئی بری خبر دے دی گئی ہو. تو یہ عرب کی یہ حالت اور اس کا نقشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں کھینچا ہے. اسلام سے پہلے عورت کا کوئی مقام نہیں تھا، اس کی کوئی عزت نہیں تھی، اس کی کوئی ویلیو نہیں تھی. اسلام کی آمد کے بعد بھی مذہب اسلام میں جتنے حقوق عورتوں کو دیے گئے، جتنی سہولیات دی گئیں اور جتنا بڑا مقام عورتوں کو ملا ہے وہ کسی دوسرے مذہب میں نہیں. پہلے دوسرے مذاہب کے سلسلے میں ہم سوچ کر کے دیکھیں، دوسرے مذاہب میں عورتوں کا کیا مقام ہے. ہندوؤں کے ہاں ایک رسم تھی جسے ستی کہا جاتا ہے. اس میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی کا شوہر انتقال کر جاتا تو جس وقت شوہر کی نعش کو جلایا جاتا، عورت کے لیے ضروری تو نہیں تھا لیکن یہ عورت کے لیے ایک عزت کی بات سمجھی جاتی تھی کہ عورت بھی اسی اپنے شوہر کی نعش کے ساتھ وہ بھی زندہ خود اس میں جل جائے، اور اس عورت کو وفادار عورت کا مقام دیا جاتا تھا، معزز عورت کو سمجھی جاتی تھی معاشرے میں، اور اس کی نسل کو اور اس کی اولاد کو ایک باعزت خاتون کی اولاد ہونے کا مقام دیا جاتا تھا. عورت تو ختم ہو گئی، تو ایک عجیب و غریب قسم کی رسم تھی. شوہر اس کا انتقال ہو گیا، وہ خود اس کے لیے ایک بڑی مصیبت ہے. شوہر کا انتقال ہو جانا گویا کہ اس کی اولاد باپ سے محروم ہو گئی. ایسے وقت میں ماں اس کے لیے اس کے بچوں کے لیے ایک عظیم سہارے کے طور پر دنیا میں رہ سکتی تھی، اسے رہنے دیا جاتا. لیکن عجیب و غریب قسم کا ایک رواج چل پڑا تھا کہ جیسے ہی شوہر کی نعش کو آگ میں ڈالا جاتا تھا، عورت کو بھی اس بات پر تیار کیا جاتا تھا، آمادہ کیا جاتا تھا کہ وہ بھی اپنے شوہر کی نعش کے ساتھ آگ میں اپنے آپ کو جلا کر کے ختم کر دیں. چنانچہ بہت ساری عورتیں ایسی گزری جنہوں نے شوہر کی نعش کے ساتھ اپنے آپ کو جلا کر کے ختم کر دیا. ایک عجیب و غریب قسم کا رواج اور عجیب و غریب قسم کی رسم اس وقت موجود تھی. دوسرے مذاہب میں بھی، مذہب عیسائیت میں، یہودیت میں عورت کے ساتھ بہت ہی گھناؤنا سلوک کیا جاتا ہے. آج بھی وہ مقام نہیں دیا جاتا جو اسلام نے جو مقام دیا.
کسی عیسائی دانشور نے کہا کہ مرد پہلے جنم میں مرد اگر کوئی زیادہ ہی غلطی کرتا ہے تو اسے سزا یہ دی جاتی ہے کہ دوسرے جنم میں اسے عورت بنا کر کے پیدا کر دیا جاتا ہے، گویا کہ عورت کی ذات ہی سراپا جرم ہے، مجرم ہے۔ اس طریقے کی اور بہت ساری باتیں ہیں۔ مذہب اسلام آیا، اس موقع پر یہ صورتحال تھی۔ عرب دور جاہلیت میں یہ کیا کرتے تھے کہ اپنے گھر میں کسی بچی کی پیدائش کا ہو جانا باپ کے لیے بہت ہی ذلت کی بات تھی۔ قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا، جب باپ کو خوشخبری دی جاتی تھی تو وہ غصے سے لال پیلا ہو جاتا تھا، اور ہمارے ہاں کسی کے ہاں اولاد ہو جائے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، وہ خوشی سے مٹھائیاں بانٹتے پھرتا ہے۔ اور اسلام نے عقیقے کا رواج دیا، عقیقے کو مسنون قرار دیا کہ لڑکی پیدا ہو تو ایک بکری اس پر دی جائے، اللہ کے لیے شکرانے کے طور پر دی جائے اور اپنے بچی کی حفاظت کے طور پر دی جائے۔ یہ عورت کو اسلام نے یہ مقام دیا۔ وہاں کیا ہوتا تھا؟ وہ یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، بہت ہی اس کی عجیب حالت ہو جاتی تھی۔ ایسا کیوں ہوتا تھا؟ مورخین نے لکھا ہے اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ عرب جنگجو قوم تھی، عرب لڑائی کرنے کے عادی تھے، ان کے ہاں جنگ کا رواج تھا، وہ لڑتے رہتے تھے، جنگ کرتے رہتے تھے۔ اب عورت اگر کسی گھر میں بچی پیدا ہو جائے تو وہ کیا لڑائی میں کام آ سکتی ہے، وہ کیا جنگ کے میدان میں کام آئے گی؟ اس لیے مرد لوگ یہ سوچتے تھے کہ میرے گھر میں اب جنگ کا، لڑائی کرنے کا، بہادری کا میرے نسل میں اب خاتمہ ہو گیا، اس لیے وہ پسند نہیں کرتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ خفت محسوس کرتے تھے اس بات میں کہ میری بچی کسی کے گھر میں جا کر کے بہو بن کر کے وہاں جا کر ان کے گھر میں خدمت کرتی رہی، میرے لیے بڑی عار کی چیز ہے، وہ یہ سمجھتے تھے، ان کی ذہنیت ایسی تھی۔ تیسری وجہ یہ بیان کی گئی ہے، مورخین و محققین نے تیسری وجہ یہ بیان کی کہ یہ لوگ لڑائی میں مارے جاتے تھے، ان کی گھر کی گھرانے کی جو عورتیں ہیں وہ کسی کے ہاں باندھی بن کے چلی جاتی تھی، کوئی کسی دوسرے مردوں کے جو قوم غالب ہو جاتی تھی ان کے قبضے میں چلی جاتی تھی، یہ بھی ان کے لیے بہت ہی ذلت کی چیز تھی۔ ان سب وجوہات کی بنا پر عرب یہ پسند نہیں کرتے تھے۔ مذہب اسلام آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے بڑی خوشخبریاں سنائیں، آپ نے عورتوں کے سلسلے میں بڑی فضیلتیں سنائیں، ان کے حقوق بتلائے، ان کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرنے کی تعلیم دی۔ فرمایا، قرآن نے کہا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، ان کے ساتھ اچھی معاشرت کرو، حسن معاشرت کے ساتھ حسن معاشرت ان کے درمیان میں لاؤ، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ایک روایت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا خیارکم خیارکم لنسائکم، تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو تمہاری عورتوں کے لیے بہتر ہو۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے عورت کو ہر کیٹیگری میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے عزت عطا فرمائی، اعزاز بخشا۔ عورت اگر کسی کی ماں ہے، فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، ماؤں کے قدموں تلے جنت ہے، ماں کی خدمت کر کے تم اپنی جنت کو حاصل کرو، یہ مقام عطا فرمایا۔ عورت ہے، ماں ہے تو عورت، لیکن تمہاری ماں ہے، اس لیے اس کے قدموں تلے تمہارے لیے جنت ہے۔ اور کوئی صحابی حاضر خدمت ہوئے، انہوں نے پوچھا من احق بحسن صحابتی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرے بہترین سلوک کا سب سے اولین مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا امک، تمہاری ماں تمہاری خدمت کی اولین مستحق ہے۔ انہوں نے پھر پوچھا ثم من، پھر کون یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا ثم امک، دوبارہ فرمایا پھر بھی تمہاری ماں ہی ہے۔
پھر تیسری مرتبہ انہوں نے استفسار کیا، پوچھا، تو آپ نے تیسری مرتبہ بھی یہی ارشاد فرمایا۔ چوتھی مرتبہ ان کے پوچھنے پر آپ نے جواب دیا، ابو، تمہارے باپ تمہاری خدمت کے مستحق ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ عورت اگر ماں ہے تو یہ اس کا مقام ہے۔ عورت اگر بیٹی ہے، حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں ارشاد فرمایا کہ جس کے گھر میں 3 بیٹیاں ہوں وہ اس کی اچھی پرورش کرے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرمائی، وہ اور میں قیامت میں ایسے ہوں گے۔ آپ نے انگلی سے اشارہ فرمایا، صحابہ میں سے کچھ لوگ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میرے گھر میں 2 ہی لڑکیاں ہیں، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اللہ نے مجھے 2 ہی لڑکیاں عطا فرمائی، یہ میرے کوئی اختیار کی چیز تو نہیں ہے، تو میرا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا، جا تیرے لیے بھی یہ فضیلت ہے۔ مجمع میں ایک اور صاحب کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ نے مجھے 1 ہی لڑکی دی ہے، اب اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یہ کوئی فیکٹری میں بننے والی چیز تو ہے نہیں کہ اسے آرڈر کر کے منگا لیا جائے۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جا تیرے لیے بھی یہ فضیلت ہے۔ تو ایک بچی بھی اگر کسی کی ہوگی اور وہ اس کی اچھی طریقے سے پرورش کرے گا، ایک دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا، من کانت لہ انثی فلم یعدها ولم یؤثر ولدہ علیہا، اگر کسی کے گھر میں لڑکی ہو اور وہ اپنی لڑکی کو زندہ درگور نہ کرے، جیسا کہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا، زندہ بچی کو دفن کر دیا جاتا تھا، قتل کرتے نہیں تھے، زندہ بچی کو گڑھا کھود کر کے اس میں اتارتے تھے اور منو مٹی تلے اسے دباتے تھے اور چلے آتے تھے۔ ایک صحابی جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا گزرا ہوا واقعہ سنایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں کسی سفر میں جا رہا تھا، میری گھر والی امید سے تھی، میں سفر میں گیا اور مدتوں کے بعد واپس آ کر کے میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی گڑیا میرے گھر میں اچھل کود کر رہی ہے، ادھر سے ادھر بھاگ رہی ہے۔ میری گھر والی نے مجھ سے اسے بہت چھپانا چاہا، لیکن وہ چھپ نہیں پائی، گھر کی اسے بہت لاڑوں سے اس نے پال دیا تھا، وہ کھیلتے ہوئے باہر آ جاتی تھی، میری نظر میں وہ آ گئی۔ میں نے اپنی گھر والی سے پوچھا، یہ کون ہے بتا؟ اس نے کہا، اس نے پہلے ٹالنے کی کوشش کی، بعد میں اس نے مسکراتے ہوئے کہہ دیا کہ تمہاری لڑکی ہے۔ تو میں آپے سے باہر ہو گیا کہ میرے گھر میں لڑکی ہو میرے لیے کتنی ذلت کی بات ہے۔ چنانچہ اس اچھی ہستی کھیلتی مجھ سے بہت ہی محبت سے بات کرتی ہوئی اس بچی کو میں لے کر کے ایک میدان میں گیا۔ میری بچی مجھ سے پوچھ رہی تھی، ابو مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ میں نے کہا، چل بیٹی میرے ساتھ چل۔ میں ایک ویرانے میں اسے لے گیا اور میں نے ایک بڑا گڑھا کھودا، اور جب میں گڑھا کھود رہا تھا تو گڑھا کھودتے ہوئے مٹی میرے داڑھی میں لگ رہی تھی، اور میری پیاری سی بچی میرے داڑھی سے مٹی کو جھاڑ رہی تھی اور مجھ سے محبت کا مظاہرہ کر رہی تھی، لیکن میں تھا کہ میرا دل بالکل اس بات پر آمادہ نہیں تھا کہ میں اپنے گھر میں کسی بچی کو برداشت کروں۔ میں نے اس کھیلتی ہنستی مجھ سے محبت بھری باتیں کرتی ہوئی بچی کو اس گھڑے میں دھکا دے کر کے دھکیلا اور اسے پورے منو مٹی تلے دبایا اور چلا آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کو سن کر کے اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ اور کیوں نہ روتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بچوں سے بڑا پیار کرنے والے تھے۔ کسی دیہاتی نے آپ کو بچوں سے پیار کرتے ہوئے دیکھا تو یا رسول اللہ، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ بھی اتنے بڑے آدمی ہو کر کے آپ بچوں سے کھیل رہے ہیں؟ میرے 10 بچے ہیں، میں کسی بچے کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے دل سے اللہ میاں اگر محبت نامی کی چیز تیرے دل میں نہیں رکھے ہیں، اسے ختم کر دے ہیں، تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بچیوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ تو فرمایا جس کے گھر میں بچی پیدا ہو اور وہ اسے زندہ درگور نہ کرے اور اپنے بچوں پر بچی کو ترجیح نہ دے۔ ہمارے ہاں بھی یہ رواج ہے، لیکن یہ مشینی دور ہے تو
اسی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ہم وہ کام کر لیتے ہیں۔ بچی کی پیدائش کے بعد تو اسے زندہ درگور نہیں کرتے ہیں، اسے اندر ہی ختم کر دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، کتنے معاشرے میں کتنے ایسے درندہ صفت لوگ ہیں کہ جن کے گھر میں ایک بچی ہوئی تو ان کا چہرہ بگڑ گیا، دوسری بچی بھی ہو گئی تو اس نے اپنی گھر والی کو چھوڑ دیا، دوسری بچی ہوئی یا کم از کم دوسری بچی ہوئی تو اس نے ناراضگی اور برہمی کا اظہار کیا، تیسری بچی ہوئی تو اسے طلاق دے دیا۔ بہت سارے واقعات ایسے ہیں معاشرے میں کہ تجھے بچہ جننا آتا ہی نہیں، اس میں کیا کمال ہے اور اس کا کیا قصور ہے؟ جبکہ میڈیکل کی تحقیق یہ کہتی ہے کہ اس میں لڑکی کے پیدا ہونے میں کچھ نہ کچھ دخل مرد کے نطفے کا تو ہے، عورت کا اس میں کوئی بھی قصور نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ بدبخت اس طریقے کی حرکتیں کرتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں عورتوں کو۔ یہ تو عورت کو پہلے سے ہی بعض بات کی تکلیف ہوتی ہے، بچیاں جہاں پیدا ہو جاتی ہیں وہاں اس بات کی فکر سوار ہوتی ہے کہ ان کا مستقبل کیسے ہوگا، ان کی مستقبل کی فکریں شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہاں یہ بات ہوتی ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، قرآن نے اسی کو فرمایا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس زندہ درگور کیے ہوئے یعنی اس بچی کو پوچھیں گے جسے پیٹ میں ہی مار دیا گیا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تجھے کس گناہ کی پیدائش میں مارا گیا، کیا گناہ تھا تیرا، کیا جرم تھا تیرا، تجھے دنیا میں آنے ہی نہیں دیا گیا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے۔ تو بزرگان محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بچی کو اس کے دنیا میں آنے سے پہلے یا دنیا میں آنے کے بعد ختم نہ کرے، اور وَلَمْ يُؤْثِرْ وَلَدَهُ عَلَيْهَا، بچے کیوں لڑکے ہیں تو ان کو ایک نگاہ دیکھتا ہے، لڑکیاں ہیں تو ان کو ایک نگاہ دیکھتا ہے، ایسا بھی نہ ہو، اپنے بیٹوں کو بیٹیوں پر ترجیح بھی نہ دے۔ اگر ایسا اس کا برتاؤ ہے اور اچھی تربیت کرے اور اچھی جگہ اس کا نکاح کر دے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی جنت کا میں ذمہ دار ہوں، اس کی جنت کا میں ذمہ دار ہوں۔ تو یہ اگر بچی ہے تو اس پر یہ فضیلت ہے کہ اگر بچی کی شکل میں ہے تو اس کی یہ فضیلت ہے۔ ایک اور روایت میں آپ علیہ السلام نے فرمایا جس میں عورت اگر بہن ہو تو اس کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ اگر کسی کی بیٹی یا بہن کسی جگہ بیاہ ہوا، اس کا کسی جگہ بیاہی گئی اور کسی وجہ سے میاں بیوی میں انبن ہوئی اور واپس آ گئی اپنے ماں کے اپنے میکے کو یا اپنے بھائی کے گھر کو واپس آ گئی، اور بھائی نے یا باپ نے اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی سوتیلا سلوک نہیں کیا، اس کے ساتھ حسن سلوک کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے اور اسے اونچا مقام عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی فضیلتیں سنائیں۔ اور حدیث پاک میں آپ نے اگر عورت بیوی ہے تو اس کے سلسلے میں بھی حدیث میں آپ نے فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو، اور آپ نے اپنا اسوہ سنایا کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے بہترین آدمی ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ اور بہت ساری عورتوں کو شریعت مطہرہ میں، اسلام میں بہت ساری فضیلتیں دی گئی اور بہت ساری سہولیات دی گئی۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى، کوئی مرد ہو یا عورت کوئی بھی ہو نیک عمل کریں گے، فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم انہیں اچھی زندگی عطا فرمائیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ان کے اچھے اعمال کا اچھا بدلہ ہم قیامت میں عطا کریں گے۔ یعنی اس میں عورت اور مرد کی تمیز اللہ نے نہیں فرمائی، عورت ہے تو اس کے اچھے اعمال پر اسے کم ثواب دیا جائے گا، مرد ہے تو اسے اس کے اچھے کاموں پر زیادہ ثواب دیا جائے گا، ایسا نہیں فرمایا، بلکہ اسے مرد کے برابر قرار دیا کہ جس طریقے سے مرد کو ثواب دیا جائے گا اسی طریقے سے عورت کو بھی ثواب دیا جائے گا۔
اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مذہب اسلام میں عورت کو وہ مقام عطا فرمایا گیا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات سے پوچھا، جب میں حبشے کی ہجرت سے واپس ہوئی، حضرت اسماء واپس ہوئی تو حضرت اسماء نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی کوئی ایسی آیت سنائی جس میں عورتوں کا تذکرہ ہے؟ تو انہوں نے کہا ایسی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔ تو حضرت اسماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے گئی، یا رسول اللہ یہ ایک ایسا انصاف ہے کہ مردوں کے تذکرے ہی تذکرے ہیں قرآن میں، عورتوں کا کوئی تذکرہ ہی نہیں۔ تو اسی وقت قرآن کریم میں آیت نازل کی گئی باقاعدہ، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانعات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات، جس میں باقاعدہ مردوں کے ساتھ عورتوں کا باقاعدہ تذکرہ کیا گیا، جبکہ عربی کا یہ قاعدہ ہے کہ مرد کا صیغہ اگر کہیں، مذکر کا صیغہ اگر کہیں ذکر کیا جائے اور مؤنث کا صیغہ ذکر نہ کیا جائے اور دونوں میں اس میں وہاں گنجائش ہو تو دونوں وہاں مراد ہوں گے، لیکن باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے اعزاز میں آیت نازل فرمائی، جس میں باقاعدہ چھوٹے چھوٹے اوصاف عورتوں کے ذکر کیے اور وہاں ان کے ساتھ اس کا تذکرہ فرمایا۔ تو یہ عورت کا مقام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو یہ مقام عطا فرمایا، پردے کے ذریعے سے اس کی حفاظت فرمائی۔ پردے کو مغربی معاشرے نے آزادی نسوان کا فریب دیا، دھوکہ دیا کہ عورت کو آزاد کرو، قید و بند سے چھڑاؤ، اور چھڑا کر کے انہیں جا کر کے آفس میں بٹھا دیا۔ عورت بیچاری وہ حمل بھی ڈھوئے گی، گھر کے کام بھی کرے گی، بچے بھی جنے گی، بچوں کی پرورش بھی کرے گی، گھر کی پاکی صفائی بھی کرے گی، مرد کے کپڑے بھی دھوئے گی، کھانا بھی پکائے گی، ساتھ ساتھ آفس میں کام بھی کرے گی۔ کتنا بڑا ظلم ہے! یہ کام تو مردوں کا ہے۔ اللہ کے اسلام نے مرد کے حقوق میں شامل فرمایا کہ تم اس کے لیے مکان بھی دو، کپڑا بھی دو، روٹی بھی دو، ساری ذمہ داری تمہارے ذمہ ہے۔ جہاں تم نے یہ طے کر لیا کہ جہاں تم نے یہ کہہ دیا اپنی زبان سے میں نے قبول کیا، یہ ساری ذمہ داری تمہاری ہے۔ جہاں تمہارے گھر میں بچی پیدا ہو گئی، یہ ساری ذمہ داری تمہاری ہے۔ جہاں تمہارے گھر میں بہن ہے، یہ ساری ذمہ داری تمہاری ہے۔ تو شریعت نے بہت سارے حقوق دیے اور وراثت میں بھی جو ان کے لیے مناسب موقع حصہ تھا وہ دیا، اور رائٹس دیے، نکاح کا اختیار دیا عورت کو۔ اگر کوئی عورت سیبہ ہو اور اسے نکاح کا یعنی اگر کسی یہ الگ بات ہے، سیبہ ہونے کے بعد اس کے ساتھ اگر کوئی اس کے اختیار کے بغیر نکاح کر دیا جائے تو اسے فسخ کا اختیار رہتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر کسی نابالغ لڑکی کی شادی کہیں کر دی جائے اور اس کے بعد وہ بالغ ہو جائے تو پھر اسے خیار ملتا ہے، اسے کہتے ہیں خیار بلوغ۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری سہولیات عورتوں کو عطا فرمائیں، اور جہاں مردوں کے ہاتھ میں طلاق کا کنٹرول دیا، طلاق کا کنٹرول تو عورتوں کو نہیں دیا، اس لیے کہ وہ جلد باز ہوتی ہیں، جلد غصہ ہو جاتی ہیں، جلد فیصلے کر لیتی ہیں، اس لیے خلا کا اختیار دیا، فسخ نکاح کا اختیار دیا کہ جا کر کے اپنے بڑوں سے بات کر کے نکاح فسخ کر سکتی ہیں۔ کوئی ظلم نہیں ہے معاشرے میں، اسلامی معاشرے میں کوئی ظلم نہیں ہے۔ یہ فریب ہے، یہ دھوکہ ہے مغربی تہذیب کی جانب سے، اس لیے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور ہمیں اپنے مستورات کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے تمہارا کیا مقام دیا ہے، تم اپنے مقام کو پہچانو۔ مذہب اسلام نے تمہیں یہ مقام عطا فرمایا، اللہ کے نبی نے تمہیں یہ اعزاز عطا فرمایا۔ تو بزرگان محترم، یہ اس آیت کا ایک مختصر سا خلاصہ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اپنے گھر میں آنے والی
بچیوں کا، ہمارے گھر میں پرورش کرنے پانے والی بچیوں کے حقوق بھی ادا کرنے، ان کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جو بچیاں ہمارے گھر میں بہو بن کر کے آتی ہیں ان کا بھی ان کے ساتھ ویسا ہی معاملہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائیں جو ہم اپنے بچیوں کے ساتھ جیسا سلوک کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ بھی ہمارے گھر کی بچیاں ہیں، ان کے ساتھ بھی ایسا سلوک کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔